جوانی کی زندگی میں چار طرف سے حملے ہیں، نفس کا بھی حملہ، شیطان کا بھی حملہ، برے ساتھیوں کا بھی حملہ اور برے عزائم اور برے ارادوں کا بھی حملہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں جن کو دشمنی ہے آپ سے، ان کے بھی حملے ہیں۔ اگر جوانی کا مرحلہ صحیح ہوتا ہے، ان کی فکر اگر صحیح ہوتی ہے، ان کی تھنکنگ اگر صحیح ہوتی ہے، تو وہ جوان اپنی جوانی کے عالم میں ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بنتا ہے، اپنی قوم و سماج کا بہترین خادم بھی بنتا ہے، اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے کو مضبوط بھی بناتا ہے، اپنی قوم کے لیے وہ روشن ستارہ بنتا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور اس کے گزارے کے لیے صرف اس کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ نکال کر وہ بیچا کرتی تھی، اسی پر اس کا گزارا تھا۔ لیکن جب اچانک اس کی گائے مر گئی تو اسے بہت صدمہ ہوا، اس کا دل بہت ٹوٹا، قابو نہ پا سکی اور زور زور سے رونے لگی۔ شہر کے محلے کے چند جوان جن کی سوچ بہتر تھی، جن کی فکریں بہتر تھی، جو بہترین تربیت کے سائے میں چلتے تھے، انہوں نے سوچا کہ کسی غریب کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے تو وہاں پہنچے۔ پوچھا امی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے دل کا دکھڑا سنایا۔ جوان آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آخر اس کے گزارے کا اب راستہ کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خود ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں، مگر سوچ عمدہ، فکر اچھی، مینٹلیٹی بہترین، تو انسان کسی نہ کسی اچھے راستے کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے کوئی نہ کوئی کام لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا عارضی طور پر ٹیمپروری تو ہم مدد کر سکتے ہیں، مگر ریگولر ہم اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے اس شہر سے 2-3 دنوں کے بعد ہارون رشید بادشاہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے، لہٰذا اس بوڑھی ماں سے کہا کہ 2-3 دن کے بعد آپ راستے کے کنارے کھڑی ہو جانا، اور جب ہارون رشید بادشاہ اس کا قافلہ گزرے تو اشارہ کرنا۔ وہ سمجھدار نرم دل بادشاہ ہے، ایک بوڑھی عورت کے اشارے کو دیکھ کر آپ کے پاس خود سے آ جائے گا۔ چنانچہ 2 دن کے بعد وہ عورت کھڑی ہو گئی، جوانوں نے بتا دیا کہ فلاں وقت میں اس کا قافلہ گزرے گا۔ وہ عورت گئی اور جانے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ آیا، اس نے اشارہ کیا، اس نے پوچھا وجہ، بتا دیا، رونے لگی۔ تو بادشاہ بھی چونکہ جوانی کی عمر میں تھا اور بہترین تربیت، اس زمانے کے بہترین علماء سے تعلق، اور جوانی کی زندگی تھی، جوانی میں بادشاہت اسے مل گئی تھی، تو اس نے ایک اچھی فکروں کے ساتھ اس نے سوچا کہ میں اس کی مدد کروں۔ چنانچہ اس نے آرڈر کیا کہ اس عورت کو 1 گائے نہیں بلکہ 10 گائے دی جائے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ میں 1 کے علاوہ دوسری کیا کروں گی؟ کہا نہیں، اس سے آپ اپنی ضرورت خوشحالی کے ساتھ گزارنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ بات آئی، ختم ہو گئی۔ ان جوانوں کی رہنمائی کا اثر دیکھیں کہ کچھ زمانے کے بعد جب ہارون رشید کا انتقال ہوا تو انہی جوانوں نے جا کر اس بوڑھی ماں سے کہا کہ تو کافی بوڑھی ہو چکی ہے، تجھے پتہ ہے کہ بادشاہ گزر گیا اور اسے غسل جنازہ بھی ہو گیا ہوگا، کفن بھی پہن چکا ہوگا، اور شام کے وقتوں میں اسے دفن کیا جائے گا، تو اس کے دفن کا یہ وقت ہے، تجھے پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ ان جوانوں کی رہنمائی، ان جوانوں کی خیرخواہی، ان جوانوں کے مدد پہنچانے کا فائدہ، اس کا اثر ہارون کو کیا ملا کہ جب بوڑھی ماں کو پتہ چلا کہ میری مدد کرنے والا ہارون گزر گیا تو گھر میں گئی، مصلی بچھایا
اور مصلی بچھانے کے بعد اس نے آنچل اٹھا کے دعا کی۔ یہ دعا کا موقع کس نے اسے دیا؟ کس نے اسے راستے کو دکھلایا؟ آخر انہی جوانوں کی سچی صحیح، انہی جوانوں کی صحیح فکر نے اس عورت کو یہاں تک پہنچایا کہ عورت گھر میں گئی بوڑھی اور آنچل اٹھا کے اس نے دعا کی۔ اور دعا میں کیا اس نے جملہ استعمال کیا، سنٹنس کیا کہا؟ اے میرے اللہ، جب میں بے سہارا ہو گئی تو ہارون رشید میرا سہارا بن گیا۔ اے اللہ، آج ہارون رشید مرنے کے بعد کفن پہن کر بے سہارا ہو چکا ہے، اے پروردگار آپ اس کے سہارا بن جائیے۔ چنانچہ اس نے دعا بار بار کی، اسے دفن کیا گیا۔ رات میں بغداد شہر کے بعض اہل اللہ نے خواب دیکھا کہ ہارون رشید جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا آپ کے تو اعمال بہت ہیں، کس عمل کے برکت آپ کو جنت ملی؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے کب کا کب گائے سے مدد کیا تھا، میں تو بھول بھی گیا تھا، لیکن جب میری روح پہنچی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہارون، جب تو قبر میں آنے والا تھا اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت نے دعا کی کہ میں بے سہارا تو ہارون سہارا بنا تھا، آج ہارون بے سہارا ہو گیا، اللہ قبر میں پہنچتے ہی آپ اس کے سہارا بن جائیں، اس کی آہ، اس کی دعا پر میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اس پورے سٹوری پر، اس پورے واقعے پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو یہاں جو اصل کردار ہے، اصل جو کارنامہ ہے وہ چند جوانوں کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوان اپنی جوانی کی زندگی میں اپنے سوچ، اپنی فکر اگر صحیح رکھتا ہے تو اس کے صحیح راستے اس کو نظر آتے ہیں، اور اس سے انسانوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، سماج کو، خاندان کو بہترین سا فائدہ پہنچتا ہے، اور وہی انسان بہترین انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔